نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغیوب۔ اے اللہ، میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی، ہدایت پر پختگی کا سوال کرتی ہوں، اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتی ہوں۔ میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز سے عبادت کرنے کا سوال کرتی ہوں۔ میں تجھ سے سلیم دل اور سچی زبان کا سوال کرتی ہوں۔ میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتی ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتی ہوں جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها۔ اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں برے پڑوسی سے اور ایسے جیون ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو میرا آقا بن بیٹھے، یعنی جو میرے لیے وبال اور بوجھ ہو، اور ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے، اور ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہو اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہو۔ اگر وہ میری اچھائی دیکھے تو چھپا لے، اور جب برائی دیکھے تو اسے پھیلا دے، یعنی اس کا چرچا کر دے۔ اللہم ارزقنا اخلاص، الہی آمین۔ لیسن نمبر 85، سورۃ الانعام، آیت نمبر 111 سے لے کر 127 تک، 111 سے لے کر 127 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولو، اور اگر، اننا، بے شک ہم، نزلنا، نازل کرتے ہم، الیہم الملائکہ، ان کی طرف فرشتوں کو۔ الیہم، ہم کی ضمیر منکرین کی طرف جا رہی ہے اور معجزات کا مطالبہ کرنے والوں کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر واقعی ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور کلام کرتے ان سے مردے، اور ان سے مردے گفتگو کرتے، یعنی قبروں سے مردے اٹھ کر ان کو بتاتے کہ یہ پیغمبر سچ کہہ رہا ہے، یعنی رسولوں کے لائے ہوئے دین اور شریعت کی صداقت کے بارے میں انہیں بتاتے۔ وَحَشَرْنَا، اور اکٹھا کر لاتے ہم، علیہم، ان پر، کل شیء، ہر چیز کو، قبولاً، سامنے، ہم ہر چیز ان کے سامنے لا جمع کرتے، ما کانوا، نہ تھے وہ، لیؤمنوا، کہ ایمان لے آتے، الا، مگر، ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہتا اللہ تعالیٰ۔ اگر ہم ان کے سامنے ہر چیز کو جمع کر بھی دیتے تو بھی وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، اکثر ان کے، یجہلون، جہالت برتتے ہیں۔ مشرکین مکہ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اب جو ہم نے نشانی مانگی ہے، جو معجزہ ہم نے مانگا ہے، اگر وہ آ گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی ہی شدت کے ساتھ تکذیب کی ہے کہ یہ لوگ ایک نشانی کی بات کرتے ہیں، اگر ان کے پاس اللہ تعالیٰ فرشتے بھی بھیج دیں اور قبروں سے مردے اٹھ کر ان سے بات بھی کرنے لگیں اور ان کے سامنے دنیا کے تمام حیوانات،
نباتات اور جمادات کو بطور نشانی جمع کر دیں تو بھی یہ لوگ اپنی سرکشی کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے. ہاں اگر اللہ چاہے گا تو ایمان لے آئیں گے، لیکن اکثر لوگ نادان ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں کہ ایمان کی دولت اللہ کی مشیت سے ملتی ہے، خلاف عادت نشانیوں کے ظہور سے نہیں، یعنی معجزات کے آنے سے نہیں. ان آیات کا تعلق پچھلی آیات سے بھی ہے جو ہم نے 7ویں پارے کے آخر میں پڑھی تھی کہ یہ کفار اپنی سرکشی میں ہی رہیں گے، اور ان کفار کو ان کے حسی معجزے کے مطالبے کا یہاں جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر ان کو ان کا مطلوبہ معجزہ دے بھی دیا جائے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے سامنے فرشتے اتار دیتے، ان مشرکین کے سامنے، ان معجزات کا مطالبہ کرنے والوں کے سامنے اگر ہم فرشتوں کو بھی لے آتے، فرشتے ان کے سامنے گواہی دیتے کہ یہ پیغمبر واقعی اللہ کا رسول ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کے سامنے مردے کلام کرتے، یعنی مردے اپنی قبروں سے نکل کر ان کو بتاتے کہ یہ پیغمبر سچ کہہ رہا ہے، رسولوں کے لائے ہوئے دین اور شریعت کی صداقت کے بارے میں انہیں بتاتے، اور ان کے سامنے ہر طرح کی نشانی اللہ تعالیٰ لے آتے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا. کل شیء قبولاً سے ایک مراد یہ کہ جو نشانیاں یہ طلب کرتے ہیں وہ ان کے روبرو پیش کر دی جاتی، اور دوسری مراد یہ ہے کہ لاکھ معجزے بھی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ لے آتے. اور ایک تیسری مراد جو مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کے معنی فوج در فوج ہیں، یعنی اگر ان کے سامنے ہر امت کو پیش کیا جائے اور وہ انہیں بتائے کہ اللہ کے رسول جس دین اور شریعت کو لے کر آئے ہیں وہ سچا ہے، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں. ما کانوا لیؤمنوا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ یہ کہہ کر کہ یہ جادو ہے ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. الا ان یشاء اللہ. اس کا ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی ایک آدھ ایمان لے آتا جس کے نصیب میں ہوتا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی مشیت ہوتی تو سب ایمان لے آتے، مگر جبری ایمان نہ اللہ کی مشیت میں ہے اور نہ اس طرح کے ایمان کا کوئی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو نازل کر دیتے، پھر مردے کلام کرتے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے تمام مطالبے پورے کر بھی دیتے تو یہ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. کوئی ایک آدھ ان میں سے ایمان لے آتا جس کے نصیب میں ایمان لانا ہوتا، یا پھر اللہ کی مشیت ہوتی تو سب ایمان لے آتے، مگر جبری ایمان نہ اللہ کی مشیت میں ہے اور نہ اس طرح کے ایمان کا کوئی فائدہ ہے. اور یہ کہ ہدایت سے نوازنا تو اللہ کے اختیار میں ہے، نہ کہ ان کے اپنے بس میں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت عطا فرمائے اور جسے چاہے گمراہ کر دے. اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں وہ اس کے علم اور حکمت کی بنا پر کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور لیکن اکثر ان کے جہالت برتتے ہیں. جہالت کئی طرح کی ہوتی ہیں. ایک جہالت یہ ہوتی ہے کہ علم ہی نہیں ہوتا، پھر یہ کہ غلط عقیدے کی جہالت بھی ہوتی ہے، کسی کام کو صحیح طور پر نہ کرنا بھی جہالت ہے. پھر اسی طرح سے حلم کا نہ ہونا یعنی اکھڑپن بھی جہالت ہے. اکھڑپن کہتے ہیں بدتمیزی کو، غیر مہذب انداز کو، بے ادبی کو. یہاں وہ جہل مراد نہیں جو علم کے مقابلے میں ہوتا ہے، بلکہ وہ جہل مراد ہے جو حلم کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی اکھڑپن، بدتمیزی، غیر مہذب انداز، بے ادبی. تو بعض علم والے بھی ان میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور لیکن اکثر ان کے جہالت برتتے ہیں. یہ خطاب مسلمانوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے جو یہ چاہتے تھے کہ اگر ان کے معجزات کے مطالبے کی حجت پوری کر دی جائے تو شاید یہ کافر ایمان لے ہی آئیں.
تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نادانی کی باتیں ہیں، ان سے ایمان لانے کی توقع رکھنا فضول ہے۔ اور یہ خطاب کافروں سے بھی ہو سکتا ہے جو کسی حسی معجزے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان کا یہ مطالبہ ہی ان کی نادانی کی دلیل ہے۔ جو شخص ہر سو پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر ہدایت حاصل نہیں کرتا، وہ معجزے کو دیکھ کر کیا ایمان لائے گا؟ پھر وہ معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے گا اور باتیں بنائے گا، یہ کہہ کر کہ یہ جادو ہے، سب کچھ جھٹلا دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور لیکن اکثر ان کے جہالت برتتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو یہ لوگ ایک ضد میں تھے، اور کیا وجہ ہے کہ انسان حق کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی نہیں مانتا؟ ضد کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایک وجہ تو یہ کہ دل سخت ہو گئے ہوتے ہیں، دلوں کی سختی کی وجہ سے انسان حق کو تسلیم نہیں کرتا، اور پھر یہ کہ ہٹ درمی اور تکبر، یعنی حق کو سامنے پا کر بھی جھٹلانا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ان کے حق کو نہ ماننے کی، کہ تکبر کرتے تھے۔ ایک تو ان کے دل سخت تھے، اور دوسرا ان کے اندر تکبر بہت زیادہ تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، بنائے ہم نے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عدوًا، دشمن، شیاطین الانسی، شیاطین انسان میں سے، والجن، اور جن میں سے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسان اور جن کے شیطانوں کو دشمن بنایا ہے۔ یوحی، دل میں بات ڈالتے ہیں، بعضهم، بعض ان کے، الی بعض، طرف بعض کے، زخرف القولی، ملمع شدہ باتیں، چکنی چپڑی باتیں، غرورا، فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے۔ ان کا بعض کی طرف ملمع کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جس طرح آپ کے دشمن پیدا کیے ہیں جو آپ کی مخالفت کے در پہ ہیں، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے انبیاء کے بھی دشمن پیدا کیے تھے جو انسانوں اور جنوں میں سے شریر ترین ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح جنوں انس میں سے شیطان آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، تو یہ صرف آپ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ پہلے تمام انبیاء کے لیے بھی ہم نے جنوں انس میں سے شیطان دشمن بنائے تھے۔ یعنی یہ معرکہ حق و باطل ہر نبی کو پیش آتا رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو مختلف انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے کہ ہر نبی کی تکذیب کی گئی، اسے تکلیفیں دی گئیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا، آپ بھی ایسا ہی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسان اور جن کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جس طرح کا دین آپ لے کر آئے ہیں، اللہ کا جو بھی پیغمبر اس طرح کا دین لے کر آیا تو اس سے دشمنی کی گئی۔ یہ روایت بخاری کی ہے، جس میں واضح طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے انسان اور جن کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا ہے۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ ہر نبی کو پیش آتا رہا ہے۔ پھر یہ کہ نبی کے بعد ہر شخص جو سچائی کے ساتھ یہ پیغام پہنچائے گا، اس کو بھی یہ دشمنیاں دیکھنی پڑیں گی۔ یہاں اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا، آپ بھی ایسا ہی کریں۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح پہلے انبیاء نے اپنے شریر دشمنوں کے مقابلے میں صبر و استقامت سے کام لیا، آپ بھی ان کی ایذا رسانی پر صبر کیجیے اور مایوسی اور گھبراہٹ کو اپنے اندر نہ آنے دیجیے۔ ان کی دشمنی کے سلسلے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، کیونکہ ان کے مقابلے میں اللہ ہی آپ کو کافی ہے۔
اور آپ کا حامی اور ناصر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہاں جو لفظ آیا ہے زخرف، کسی چیز کے کمال حسن کو کہتے ہیں، گولڈ کو بھی کہتے ہیں، گلیٹر کو بھی کہتے ہیں۔ مراد دائی حق کے خلاف باتیں، جھوٹی باتیں۔ یہ شیاطین انسانوں اور جنوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو چال بازیاں اور حیلے سکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر سکیں۔ عام دیکھا جاتا ہے کہ شیطانی کاموں میں لوگ ایک دوسرے سے بڑا تعاون کرتے ہیں، اس سے برائی پھیلتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسولوں کے دشمن بھی اسی قسم کے شیاطین انس اور جن ہوتے ہیں۔ ہر وہ شیطان جو شر کے ساتھ اپنے جیسے کو دین سے دور کر دے، یہاں وہی شیاطین مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا رب آپ کا، مَا فَعَلُوهُ، نہ وہ کرتے اس کو۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ شیطان جن اور انس آپ کی اور آپ سے پہلے انبیاء کی مخالفت نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ دو انہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ افطرا پردازیاں کرتے ہیں، یعنی جو وہ جھوٹ گڑتے ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجئے تاکہ وہ مزید جھوٹ گڑتے رہیں، یعنی انہیں عنقریب اپنا انجام بد معلوم ہو جائے گا، یہ جلد برے انجام کو پہنچیں گے۔ یہاں یہ جو بات ہوئی کہ شیاطین جن و انس خفیہ طور پر دلوں میں بات ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے، اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک آتا ہے، یعنی ایک شیطان آتا ہے اور آ کر اسے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا ہے، تو ابلیس اسے کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے، یعنی ایک اور شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی، تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے اور پھر اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی انسان اور جن جو شیطان ہے وہ سیدھے سادے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چوری چھپے ایک دوسرے کو طرح طرح کے مزین اور ملمہ کیے ہوئے حیلے اور مکر سکھاتے ہیں، اور شیطان پھر جو سب سے بڑا فتنہ برپا کر آتا ہے اسے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو۔ ان سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شیطانی باتوں سے، ان شیطانی وسوسوں سے بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر چاہتا تیرا رب تو نہ کرتے وہ اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ آزادی دی ہے تاکہ لوگوں کا امتحان ہو۔ اور دوسری بات جو کہ انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گی کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان شیاطین کی ملمہ شدہ باتوں میں ملوث ہو جائیں اور پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، یعنی آپ ان کی کوئی پرواہ نہ کریں، انہیں اور ان کے جھوٹ گھڑنے کو اللہ پر چھوڑ دیں، وہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتَصْغَى، اور تاکہ مائل ہوں الیہ، اس کی طرف، یعنی اس جھوٹ کی طرف، افئدۃ الذین، دل ان لوگوں کے، الذین سے مراد یہاں پر کافر ہیں، اور افئدۃ الذین سے مراد پھر کافروں کے دل ہوئے، تاکہ مائل ہوں اس جھوٹ کی طرف دل ان کافر لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ پسند کریں اس کو، یعنی اس جھوٹ کو،
یعنی وہ راضی ہوں اس جھوٹ سے، وَلِيَقْتَرِفُوا اور تاکہ وہ کمائیں یعنی برے کام، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ جو وہ کمانے والے ہیں، یعنی جو کام وہ کرتے ہیں وہی کرنے لگیں، یعنی وہ بھی وہی برائیاں کرنے لگیں جو یہ کرنے والے ہیں۔ ایسا وہی کر سکتا ہے جس کا آخرت پر ایمان نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں۔ یہ کافر ان شیاطین کو اپنا امام اور پیشوا مان لیں اور اپنی خواہشات نفس کے مطابق جو چاہیں کرتے رہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افغیر اللہ کیا بھلا سوا اللہ کے، اب تغی میں تلاش کروں حکمن کوئی فیصلہ کرنے والا، تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی سوالیہ انداز ہے جس میں انکار موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي حالانکہ وہ اللہ وہ ذات ہے، وَهُوَ کا واو یہاں پر حالیہ ہے، انزلہ جس نے نازل کی، الیکم تمہاری طرف الکتابہ کتاب، مفصلہ مفصل یعنی تفصیل کے ساتھ، اور اس کا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے حالانکہ وہ واضح بیان ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ حال یہاں پر محذوف ہے یعنی چھپا ہوا ہے۔ تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف یہ کتاب مفصل نازل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ میں کیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا مان لوں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ دراصل یہ جواب تھا کفار قریش کے سوال کا۔ انہوں نے کہا اے محمد ہم اپنے بتوں پر تمہاری تنقیدوں سے تنگ آ چکے ہیں، اس لیے کسی کو ہمارے اور تمہارے درمیان حکم بناؤ جو ہمارا فیصلہ کرے۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انہیں یہ جواب دیں کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم بناؤں، جبکہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے وہ قرآن اتارا ہے جس میں حق اور باطل، حلال اور حرام سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے یہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ والذین اور وہ لوگ آتیناہم الکتاب دی ہم نے ان کو کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ منزل نازل کردہ ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کی حق کے ساتھ۔ یہاں پر والذین سے مراد اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں اور اہل القرآن یعنی مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اہل کتاب اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور یہ کتاب حق لے کر آئی ہے۔ فلا تکونن پس ہرگز نہ آپ ہوئیے گا من الممترین شک کرنے والوں میں سے، تو پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا۔ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں سے نہ تھے، آپ کے ذریعے امت کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب بالکل حق کے ساتھ اتری ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، کوئی اس میں شک نہ کرے۔ تو اہل کتاب اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ پچھلے تمام انبیاء نے اس قرآن کی بشارت دی ہے، اور یہ قرآن سابقہ کتابوں یعنی تورات اور انجیل وغیرہ کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کے انکار کی وجہ سے آپ اس قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں شبہ نہ کریں، اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں سے نہ تھے، سنوایا امت کو جا رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ اور پوری ہو گئی، کلمت ربک بات آپ کے رب کی، صدقاً سچائی والی، وعدلاً اور انصاف والی، اور آپ کے پروردگار کی باتیں
سچائی اور انصاف میں پوری ہیں۔ یہاں کلمتوں سے مراد قرآن ہے، اور قرآن میں خبریں اور احکام ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں۔ تو صدق کا تعلق خبروں سے اور عدل کا تعلق احکام سے ہے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی باتیں قول کے اعتبار سے سچی اور حکم کے اعتبار سے انصاف پر مبنی ہیں، یعنی خبر کے اعتبار سے سچی ہیں اور حکم کے اعتبار سے انصاف پر مبنی ہیں۔ جو بھی خبر قرآن میں دی گئی ہے وہ اس قدر حق اور سچ ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں، اور حکم اس قدر انصاف پر مبنی ہے کہ اس سے بڑھ کر عدل اور انصاف کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، لا مبدلا، نہیں کوئی بدلنے والا، لِكَلِمَاتِهِ، اس کے کلمات کو۔ یہاں کلمات سے مراد خبریں، احکام، وعدے اور وعید ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا مبدل لکلماتہ، یعنی اس کے حکم کو کوئی بھی دنیا یا آخرت میں ٹال نہیں سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اور وہ سننے والا ہے اپنے بندوں کے اقوال کو، اور وہ جاننے والا ہے ان کی تمام حرکات اور سکنات کو، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو دنیا کی کوئی بھی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہاں آپ دیکھیں تو قرآن پاک کی 3 خوبیاں بیان ہوئی ہیں، ایک صدقاً، دوسری عدلا، اور تیسری لا مبدل لکلماتہ۔ ایسی کامل کتاب کی موجودگی میں پھر ان شیطانی وسوسوں یا عقلی شبہات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن، اور اگر تطیع، آپ اطاعت کریں، اکثر کی، من فی الارض، جو زمین میں ہے، یضلوک، وہ بھٹکا دیں گے آپ کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ عن سبیل اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے۔ کیوں بھٹکا دیں گے؟ ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، الا مگر، الظن، گمان کی، وان، اور نہیں، ہم وہ، الا مگر، یخرصون، قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی ہے کہ کثرت آپ کے نزدیک حق کی دلیل نہیں ہونی چاہیے، اور صرف کثرت کی بنیاد پر آپ کو اہل زمین کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آپ راہ حق سے ہٹ جائیں گے۔ یہ کفار جو تعداد میں کثیر ہیں، اس زوم میں باطل میں مبتلا ہیں کہ ان کے آباء و اجداد حق پر تھے، اس لیے ان کی وہ تقلید کرتے ہیں۔ ان کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ لوگوں کی اکثریت اسی دین پر قائم ہے جو ان کا بھی دین ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ زیادہ لوگ اسی دین کو پریکٹس کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی کو ہی اپنائیں گے۔ یہ لوگ اللہ کے بارے میں اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں۔ اٹکل پچو کہتے ہیں گمان پر مبنی، قیاس پر مبنی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کسی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو کبھی بتوں کو اللہ کے پاس اپنا سفارشی بناتے ہیں، اور کبھی مردہ اور غیر اللہ کے نام پر چھوڑے گئے جانوروں کو حلال قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں یہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ من چلے لوگ اپنی زندگی میں بھی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، اور وہ دوسروں کو بھی سیدھے راستے سے موڑ دیتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی اور خطرناک حقیقت کی خبر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی ہے کہ زمین پر رہنے والے اکثر لوگ گمراہ ہیں، حق اور صداقت کے راستے پر چلنے والے لوگ کم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان لوگوں میں سے اکثر کا کہنا مانا جو زمین میں ہے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ وہ تو گمان کے سوا کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے۔
اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں. قیاس پر مبنی باتیں یعنی جس کی حقیقت معلوم نہ ہو سکے. میجورٹی جو ہے وہ وہم و گمان کا شکار ہے. ان کے خیالات انسانی افکار پر ہیں، تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہیں، حقیقت پر مبنی نہیں ہے. تو اکثریت بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہے. اور یہ جو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، میجورٹی لوگ وہم و گمان کا شکار ہیں اور ان کے خیالات انسانی افکار پر ہیں، اور میجورٹی لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں. یہاں یخرسون کا لفظ اس بات کو بہت اچھے سے واضح کرتا ہے کہ بہت سے لوگ اصل دلیل اور معیار کو چھوڑ کر محض ملمہ باتیں اور دلکش کلام کے پیچھے جاتے ہیں. یہ لوگ عقل کم اور جذبات زیادہ رکھتے ہیں اور ان کو سنجیدہ باتیں اچھی نہیں لگتی. لوگوں کی اکثریت خوشکن، جذباتی، جوشیلی اور اشتعال انگیز تقریروں سے متاثر ہوتی ہے. پھر یہ کہ کسی نظریے کو اچھا سپیکر مل جائے، خواہ اس کا عقیدہ کتنا ہی خراب ہو، لوگ اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگ اپنا دین بدل لیتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سچائی کے راستے پر چلتے ہیں، حق کے راستے پر چلتے ہیں. اب ایک طرف اللہ کا حکم ہو جس سے زیادہ پکی دلیل کوئی اور ہو نہیں سکتی، اور ایک طرف اکثریت ہوں جن کی بنیاد محض ان کے گمان اور قیاس ہوں، تو پھر ہمیں کس کو فالو کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر یہ بتا دیا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت نہیں کرنی ہے، کیونکہ میجورٹی جو لوگ ہیں وہ گمراہ ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، من یضل، کون بھٹکا ہوا ہے، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وہوا، اور وہ اعلم، زیادہ جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو. اللہ تعالیٰ خوب اچھے سے جانتے ہیں کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی اچھے سے جانتے ہیں. ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کے گرد روشنی ہوئی تو اس میں کیڑے اور یہ جانور جو آگ میں ہیں گرنے لگے، اور وہ شخص ان کو روکنے لگا لیکن وہ نہ رکے اور اس میں گرنے لگے. یہ مثال ہے میری اور تمہاری. میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر جہنم سے روکنے والا ہوں اور کہتا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے جاؤ، جہنم کے پاس سے چلے جاؤ، لیکن تم نہیں مانتے، اسی میں گھسے جاتے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور دیکھیں میجورٹی جو ہے وہ جہنم کے راستے پر ہے. زیادہ تر لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جن کو آپ من چلا کہہ سکتے ہیں. یہ من چلے لوگ خود بھی سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی پیروی سے خود کو بچانا ہے اور صرف اللہ کے حکم پر چلنا ہے، دلیل پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور یہ دلیل ہی ہمیں کانفیڈنس دیتی ہے، کیونکہ ہمارا دین حقیقت پر مبنی ہے، گمان پر مبنی نہیں ہے. بالفرض آپ وضو کرتے ہیں اور آپ کو کنفیوژن آ جاتی ہے کہ آپ نے شاید فلاں عضو نہیں دھویا جس کا دھونے کا وضو میں حکم دیا گیا ہے. آپ وہم میں پڑ جاتے ہیں، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ سے اس وضو کو کر لیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہ آپ کا وضو اب کمپلیٹ ہے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، گمان پر مبنی نہیں ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ دلیل کے ساتھ ہے. بے دلیل بات کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو گمان پر
دین کو لیتے ہیں یا قیاس آرائیوں پر دین کو لیتے ہیں، وہ حرام چیزوں کو، مثلا شرک کو، سود کو، زنا کو، ایون قوم لوط کے عمل کو حلال قرار دے دیتے ہیں، اور اسی طرح سے بے شمار حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم میسج اس آیت میں دیا ہے کہ ہم نے حق کو فالو کرنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میجورٹی کیا کری، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ میجورٹی اس دنیا میں رہنے والے لوگ گمراہ ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے، اور اللہ ہی ہدایت یافتہ لوگوں کو جاننے والا ہے۔